اور آپ کا یہ اعزاز ہے جو پوری انسانیت میں کسی کو حاصل نہیں کہ 4 نسلیں صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی۔ انسانیت کی تاریخ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ اور پھر آپ کا اعزاز یہ کہ آپ کو صدیق کا لقب خود اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، آپ کو صدیقیت کے مقام پر خود اللہ رب العزت نے فائز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ام ہانی روایت کرتی ہیں، یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیقا، اے ابو بکر تجھے خوشخبری ہو اللہ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ اور آپ کو صدیق اکبر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی کہ جس وقت آپ معراج کے سفر سے واپس آئے اور آپ نے مشرکین کو آ کر سارا واقعہ بیان کیا، جو مشاہدات کیے ان کے بارے میں آگاہ کیا، تو ابو جہل وہ دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اتنے تھوڑے سے وقت میں آسمانوں تک گیا اور جنت کے مشاہدے کیے، جہنم کے مشاہدے کیے، یہ نشانیاں دیکھی، اور میں واپس بھی آ گیا اور وقت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ وہ کہتا کون ہے؟ وہ کہتا کون ہے؟ بات کہنے والے کی ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے وہ ساتھی جن پہ تم ایمان لائے، جن کو تم نبی تسلیم کرتے ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان سے سن کے تو ہم روزانہ صبح و شام اس سے بڑی بڑی باتوں کو مان لیتے ہیں، ان کی تصدیق کر لیتے ہیں، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ تو اس موقع پر آپ کو لقب عطا کیا گیا کہ آپ صدیق ہیں۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی، جس کو بھی میں نے دین کی طرف بلایا، وہ ہچکچایا، اس نے سوچا، غور و فکر کیا، تأمل کیا، لیکن فرمایا کہ صدیق اکبر وہ واحد شخص ہیں کہ جب ان کے سامنے میں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بغیر تأمل کے، بغیر جھجک کے، بغیر ہچکچاہٹ کے میرے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، سب سے پہلے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تم وہ شخص ہو جسے اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب صدیق تھا اور ایک آپ کا لقب عتیق تھا، اور آپ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بکر کا معنی ہوتا ہے وہ آدمی کہ جس کے اندر بڑی خوبصورت صفات جمع ہوں، بڑے اعلیٰ اخلاق والا، اور اس کے اندر بہت سی مہارتیں جمع ہوں، اسی لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔